پوائنٹس پہ بات کی کہ ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے، وہ کر رہے، یہ سب کچھ کر رہے. تو اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان کی 60 to 65% یوتھ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ سے کہ جو کیپٹل یوتھ ایکسپو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کافی ڈومینیٹنگ پارٹی سے ریپرزنٹیٹیوز بنائے تھے، بٹ جو ہماری یوتھ ہے اس کی سب سے جو ڈومیننٹ پارٹی ہے نا، پی ٹی آئی، اس کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں. وائی؟ آپ کہتے ہیں اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس حکومت میں ان پڑھ لوگ آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر لگے ہو، کیا وہ آپ کے ملک کی ترقی کروا سکتے ہیں؟ نواز شریف کو حکومت دینی ہے تو الیکشن کا فائدہ ہی کیا؟ 75 سال میں آپ نے نہیں کیا، 50 سال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے تو ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ پاکستان. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے دوستو. آپ نے اسٹوڈنٹس کے سوالات دیکھے، یہ جناب تھے کچھ نون لیگ کے اور کچھ مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ تھے، جنہوں نے بلایا کہ چلیں جی اسٹوڈنٹس میں جا کے ان کے سوالات پوچھتے ہیں کہ شاید ہمارے حق میں کچھ بہتری ہو، ہماری کوئی ویلیو بڑھ جائے. ان کو بھیجا گیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 1992، یہ 2000 اور 2010 کے لوگ نہیں ہیں، یہ 2010 کے نوجوان نہیں ہیں، یہ آج کے نوجوان ہیں. ابھی ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب بھی جب گئے ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو کیوں آپ لوگ اپنا کروانا چاہتے ہیں؟ جس طرح انہوں نے سوالات پوچھے، اور ایک نے تو یہ سوال پوچھا کہ آپ فلاں فلاں کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فیصلہ ساز نے یہ کیا، آپ اس واحد فرد واحد کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیوں عوام کو الو بنایا ہوا ہے؟ کیوں عوام سے چھپاتے ہو؟ بہت سخت سوالات پوچھے گئے ہیں. یہ اب ان کا بھی جو سافٹ ویئر تھا وہ اپڈیٹ ہوا ہے. یہ لوگ بڑے بن کے گئے تھے کہ شاید ہماری کوئی ویلیو ہوگی، ہمیں سمجھا جائے گا، لیکن یہ اب وہ یوتھ نہیں ہے جو آپ کی چپڑی باتوں میں آ جائے اور جو آپ لوگ مکھن لگا کے لوگوں میں آ کے کہتے ہیں باتیں. تو یہ اب وہ یوتھ نہیں رہی. یہ اب حقیقت پسند ہے اور یہ حقیقت کو مانتی ہے. یہ کھوکھلے نعرے، جھوٹے نعرہ بازیوں پہ اب یہ اعتبار نہیں کرتے. تو اسی لیے اب یہ نعرہ بازیوں کے علاوہ یا ان کو چھوڑ کے اگر آپ لوگ ترقی پہ زیادہ فوکس کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. جب ایک اور لڑکے نے پوچھا کہ جب آپ ہمارے اوپر ان پڑھ منسٹر کو لگائیں گے تو وہ کس طرح ملک کو ترقی کروائے گا؟ اور یہ حقیقت ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ، 80% سے زیادہ جو منسٹر ہیں وہ تو ہیں ہی ان پڑھ، وہ تو بڑے جاگیردار ہیں. ان سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ وہ تو آتے ہی ہیں اپنی زمینوں میں، اپنی زمینوں کے لیے کچھ جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ لاتے ہیں. کسی ایک غریب کو پتہ تک نہیں چلتا کہ کون سی اسکیمیں آئی ہیں اور کون سی نہیں. اپنا فائدہ لیا اور حکومت ختم ہوئی تو گیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ غریب عوام کے لیے ہو رہا ہے. آج بھی جتنی مہنگائی کے دور میں سختیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹوٹل غریب عوام پہ ہو رہی ہیں. بڑوں کی عیاشیاں تو ویسی ہی جا رہی ہیں. یہ سوچنا چاہیے ہماری انشاءاللہ عوام کھڑی ہوگی. اب وہ حقیقت پسند ہے. اب وہ صرف یہ نہیں دیکھے گی کہ ہم نے ووٹ دے دیا بس وہ جانے اور ان کا کام جانے. اب ہر پل آپ کو تنقید آپ کو پہ تنقید کی جائے گی، اور یہ اس تنقید کے لیے آپ تیار رہیں. اور جس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ صرف پاکستان کی یوتھ نہیں، یہ پوری دنیا کے نوجوان دیکھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اس کو. پاکستان زندہ باد.